بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے۔ حضرت علی شیر خدا کی خوبصورت باتوں میں آج کا موضوع ہے جہالت۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان باری ہے، بے شک وہ شخص جاہل ہے جس کو اس کی خواہش نفس برے کاموں کی طرف ابھارے، بس ایسے آدمی کی باتیں غلط اور اس کے افعال قابل مذمت ہیں۔ جو شخص معاملات کی تدابیر کی صورت سے ناواقف ہوتا ہے، اسے اپنی جہالت اور ناواقفی سے تکلیف پیش آتی ہے۔ جو شخص زیادہ مذاق اور دل لگی کرتا ہے، وہ جاہل اور نادان سمجھا جاتا ہے۔ جاہل گویا ایک پتھر ہے جس سے پانی کی بوند نہیں پھوٹتی۔ جہالت موت کی مانند اور علم مثل حیات ہے۔ جہالت سے گمراہی اور حرص سے ذلت حاصل ہوتی ہے۔ جہالت آخرت کو خراب کرتی ہے اور ایمان حسد سے بیزار رہتا ہے۔ جہالت ایسی بلا ہے جو زندوں کو مردہ کر دیتی ہے اور ہمیشہ بدبختی میں گرفتار رکھتی ہے۔ جاہل کبھی اپنی جہالت سے باز نہیں آتا اور وعظ و نصیحت سے اسے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ جاہل نہایت بے شرم اور بے حیا ہوتا ہے اور باطل نہایت قبیح اور برا ہوتا ہے۔ جاہل اور نادان دوست کی نسبت عقل مند دشمن اچھا اور قابل اعتبار ہے۔ لمبی لمبی امیدیں رکھنا جاہلوں اور نادانوں کا کام ہے۔ جاہل کی زبان اس کی موت اور ہلاکت کی کنجی ہے۔ جہالت کا ہتھیار سفاہت، کم عقلی اور حرص کا اوزار لالچ ہے۔ تفرقہ اور جدائی سے برکنار رہ کے جہالت سے علیحدہ ہونے والا شیطان کا شکار ہے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، جاہل کا عمل وبال اور اس کا علم گمراہی اور ضلال ہے۔ جو شخص علم چھپائے اور وہ
جاہل برابر ہیں۔ جہالت کا انجام نقصان اور حاسد ہمیشہ خالی از مسرت ہے۔ جاہل ان چیزوں سے جن کے ساتھ عالم کو انس و محبت ہو نفرت کرتا ہے۔ جاہل دوست سے مشورہ کرنا خطرناک بات ہے۔ جہالت سے پاؤں پھسلتا ہے اور ظلم سے نعمتیں دور ہو جاتی ہیں۔ غرور اور تکبر ہو یا حمیت کا غلبہ، جہالت کے تعصب اور طرفداری سے پرہیز کرو۔ جاہل ہمیشہ افراط و تفریط میں رہتا ہے۔ لالچ اور بخل جہالت کا ثمرہ، دوست بہت اچھا ذخیرہ، ظالم و سرکش دنیا یا آخرت کے عذاب کا منتظر، اور باانصاف حاکم دنیا یا آخرت کی کامیابی کا امیدوار ہے۔ جاہلوں کے سامنے ایسی بات بیان نہ کر جو ان کی سمجھ میں نہ آئے، ورنہ وہ تجھے جھوٹا سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکما نہیں بنایا، تم کو بیکار نہیں چھوڑا، اور نہ تمہیں جہالت کی تاریکی میں رکھا ہے۔ جو شخص علم کی منتہا کو پہنچنے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اپنی نہایت جہالت ظاہر کرتا ہے۔ جاہل کا درست کام بھی ایسا ہوتا ہے جیسا کہ عقل مندی کی غلطی۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو ایسے چاپلوسی کرنے والے خوش آمدی کی بات پر مغرور ہو جائے جو بری چیزیں اسے اچھی بتلائے اور اچھی چیزیں خراب بتائے۔ جہالت انسان میں ایسی بری چیز ہے جیسے بدن میں ماس خورا کی بیماری، بلکہ اس سے بھی زیادہ خراب۔ اپنی جہالت پر سوار مت ہو اور نقص عہد کے حریص مت بنو۔ بے شک عام لوگ فتنوں کے دریاؤں میں گھس پڑے، سنت کو چھوڑ کر بدعتوں کو پکڑ لیا، جہالت کی باتوں میں مصروف ہوئے اور زبانی علم کا دعویٰ کیا۔ عقل کی گمراہی نہایت سخت گمراہی اور جہالت کی ذلت بہت بری ذلت ہے۔ اس شخص کے لیے بڑی خرابی ہے جو جہالت میں حد سے زیادہ بڑھ جائے، اور اس شخص کے واسطے بڑی خوشی ہے جسے عقل نصیب ہو اور وہ سیدھی راہ پر آ جائے۔ جو شخص برے کاموں سے باز نہیں آتا وہ جاہل سمجھا جاتا ہے، اور جو لوگوں کے ساتھ احسان نہیں کرتا وہ بزرگی حاصل نہیں کرتا۔
اپنے نفس سے راضی اور خوش ہونا بہت بڑی جہالت اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا نہایت بھاری عیب اور نقصان ہے۔ جہالت کی انتہا یہ ہے کہ آدمی اپنی جہالت پر خوشی کرے، اور سخاوت کی انتہا یہ ہے کہ جو کچھ موجود ہو سب دے ڈالے۔ جو باتیں معلوم ہوں سب کو بیان نہ کر کہ یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ جو شخص برے کاموں سے باز نہیں آتا وہ جاہل سمجھا جاتا ہے، اور جو لوگوں کے ساتھ احسان نہیں کرتا وہ بزرگی حاصل نہیں کرتا۔ اس شخص کے لیے بڑی خرابی ہے جو جہالت میں حد سے زیادہ بڑھ جائے، اور اس شخص کے واسطے بڑی خوشی ہے جسے عقل نصیب ہو اور وہ سیدھی راہ پر آ جائے۔ اپنی قدرت سے آگے بڑھنے کے برابر کوئی جہالت نہیں، اور فخر اور تکبر کے برابر کوئی حماقت نہیں۔ بہت سی جہالتیں عقل مندی سے زیادہ مفید اور بہت سی لڑائیاں صلح سے زیادہ سود مند ہیں۔ اپنے نفس سے جاہل اور بے خبر نہ رہے، کیونکہ جو شخص اپنے نفس سے بے خبر ہے وہ سراسر جاہل ہے۔ جو شخص خود اندھیرے میں پڑا ہوا ہے اس کے لیے چمکنے والی بجلی میں بھی کوئی نفع نہیں۔ آدمی کی یہ کمال جہالت ہے کہ اپنے عیوب تو معلوم نہ کرے اور لوگوں پر ایسی باتوں کا تان رکھے جنہیں خود چھوڑ نہیں سکتا۔ اپنے عیبوں کو نہ دیکھنا نہایت کامل جہالت ہے، اور لوگوں کے وہ عیب دیکھنا جو اپنے اندر موجود ہوں اور وہ اپنے آپ کو نظر نہ آئیں۔ بہت بڑی بے سمجھی اور کم عقلی ہے۔ جوان کی جہالت قابل عذر اور اس کا علم نظر حقارت سے دیکھا جاتا ہے۔ دولت مند کی جہالت اس کو پست مرتبہ رکھتی اور فقیر کا علم اس کو بلند درجہ بنا دیتا ہے۔ جہالت کے ہوتے کوئی راستہ اور مقصد پاک صاف نہیں ہوتا، اور حماقت کے ہوتے ہوئے کوئی مطلب ہاتھ نہیں آتا، اور لہو و لہب کے ساتھ عقل کا کچھ واسطہ نہیں ہوتا۔ بے شک یقین کرو کہ تمہیں جہالت کے طفیل نہ تو کبھی کوئی دنیا کا مطلب حاصل ہوگا، اور نہ اس کی بدولت کسی سبیل کو پہنچو گے، اور نہ اس کے ذریعے آخرت کا کوئی مطلب پاؤ گے۔ جاہل کو جب اچھی نعمتیں ملتی ہیں تو وہ ان سے خرابی
اور برائی میں ترقی کرتا ہے۔ جاہل اپنے جیسے کی طرف میلان رکھتا ہے۔ جاہل کا ظاہری حال و قول بھی کوڑی کے کام کا نہیں، کیونکہ اس کا باطن نور معرفت سے خالی ہے۔ جاہل کی نعمتیں ایسی ہیں جیسے کسی گندی جگہ پر سبزہ زار۔ جاہل ہمیشہ حد سے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے اور احمق ہمیشہ کوتاہی کرتا ہوا پایا جاتا ہے۔ بلا شبہ جاہلوں کو جہالت سے اس قدر بے رغبتی ہوتی ہے جس قدر اہل عقل کو عقل کی طرف رغبت ہے۔ جاہل اپنی نادانی سے باز نہیں آتا اور جلد بازی لغزش کا باعث ہے۔ جہالت نہایت بری بیماری اور شہوت پرستی مضر دشمن ہے۔ غفلت اور مغروری نہایت کامل جہالت اور اللہ تعالیٰ کا خوف بہت بڑا علم ہے۔ اللہ پاک ہم سب انسانوں کو جہالت سے محفوظ رکھے اور حضرت علی کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔